رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت اخلاق کریمانہ میں تاثیر رکھی ہے کہ جو بھی شخص نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، اپنی جلوتوں اور اپنی خلوتوں میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی خوشبو لیتا ہے، اللہ کریم اس دنیا میں بھی اسے عزتوں کی چادر پہنا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا سر بلند رہتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ انما بعثت لأتمم الاخلاق، کہ میں بھیجا گیا ہوں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، یعنی تمہاری جو شخصیت کا اندازہ ہے وہ کلام کرنے سے ہوتا ہے، کہ جب تم کلام کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، یہی گفتگو آپ کا خاندانی پس منظر بتاتا ہے، آپ کا حوصلہ بتاتا ہے، آپ کا قد و قامت بتاتا ہے، آپ کا تشخص بتاتا ہے۔ آپ اگر با اخلاق ہیں تو آپ کو کہیں بھی تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اخلاق آپ کا تعارف ہے۔ لوگوں، بد اخلاقی ایک ایسی بدبو ہے کہ جس شخص میں بھی یہ بدبو پائی جاتی ہے اس کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کسی بھی معاشرے کے فرد ہو، کسی منصب پر ہو، کسی مقام پر ہو، وہ دھڑام کر کے اس مقام سے گر جاتا ہے۔ دو بول جب وہ کلام کے ذریعے نو کے زبان پر وہ لاتا ہے تو اس کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی پاکیزہ خون کا اندازہ آپ اس کے کلام کرنے سے لگا لیتے ہیں کہ وہ کبھی بیہودہ گفتگو نہیں کرتا، کبھی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو وہ نہیں کرتا، کبھی بازاری زبان وہ استعمال نہیں کرتا، پارلیمنٹری زبان وہ استعمال کرتا ہے اور الفاظ کا چناؤ کرتا ہے۔ وہ لفظوں کے ذریعے کسی کے دل کو چیرتا نہیں ہے، وہ کلام کے ذریعے دشمن کو بھی سجن بنانے کا فن رکھتا ہے۔ اور جو لوگ بد اخلاق ہوتے ہیں، اپنے تو اپنے ہی ہے، وہ تو جیسے کیسے ہو انسان کے ساتھ گزارا کرتے ہی ہوتے ہیں، مگر غیر تو بندے کے قریب تک بھی گوارا نہیں کرتے۔ جو رشتے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جن لوگوں کے، آخر وہ کہاں جائیں، تو انہوں نے گزارا تو کرنا ہی ہوتا ہے، مگر جس گھٹن کے ساتھ پھر وہ آپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، گو کہ آپ سے وہ لڑنا نہیں چاہتے، آپ سے جھگڑنا بھی نہیں چاہتے، مگر آپ کو حسین لفظوں میں وہ یاد بھی تو نہیں کرتے۔ لوگوں، ہم نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو چھوڑ دیا ہے، سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دن بدن ہم دور ہوتے جا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاذ، کیا میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ کہ صحابی رسول کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ کیا سارے دین کا خلاصہ میں تمہیں بتا دوں؟ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور فرمائیے، دین کا خلاصہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک بہر نکالی اور زبان مبارک کو یوں ہاتھ سے پکڑ کے فرمایا، اے معاذ، اس زبان کو کنٹرول میں رکھ، تمہاری روحانی پرواز فرشتوں سے بھی تیز ہوگی۔ اب توجہ تو فرمائیے، یہ زبان انسان کو دڑام کر کے نیچے گرا دیتا ہے، اور یہی زبان ہے جو آپ کو فرش سے عرش تک لے جاتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا ہر امتی، ہر غلام اتنا بلند اخلاق کا بن جائے، اتنا اعلیٰ عرفہ
اخلاق کا بن جائے اور اتنے اپنے آپ کی قیمت میں وہ اضافہ کر دے کہ اس کے قدم زمین پر ہو اور اس کا سر عرش الہی سے جا لگے. رب ذوالجلال ان کو عزتوں کی چادر پہنا دیتا ہے، عزت کی پگ اللہ کریم ان کے سر پہ سجا دیتا ہے. لوگوں، اخلاق ایک دولت ہے، اخلاق ایک نور ہے، اخلاق ایک کشش ہے. رب ذوالجلال اخلاق کی دولت جس کسی کو بھی عطا فرما دیتا ہے تو وہ دشمنوں کو بھی سجن بنا دیتا ہے. اور جو لوگ بد اخلاق ہوتے ہیں، بد اخلاق لوگوں سے اپنے بھی دور چلے جاتے ہیں، بیگانے تو پہلے ہی دور ہوتے ہیں، مگر وہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، خونی رشتوں کا تقدس بھی پھر وہ شخص نہیں کرتا. اور وہ اگر اس مقام پہ بیٹھتا ہے، جو منصب، جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت، جو شان و شوکت اللہ کریم ان کو عطا فرما دیتا ہے، تو پھر ان کے جو کلیگ ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کام کرنے والے، چاہے وہ دفتر ہو، چاہے وہ کہیں پر بھی وہ جہاں لیڈ کرنے والا ہو، بد اخلاق انسان ہر جگہ ذلیل ہوتا ہے، ہر جگہ وہ زیر گفتگو رہتا ہے. ہم لوگوں نے اخلاق کی دولت کو چھوڑ دیا، اخلاق میں ہم اتنے گر گئے. عبادت پر بڑا زور ہے، ریاضت پر بڑا زور ہے، مگر ہمیں یہ تو کوئی نہیں پتا تھا. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو ساری زندگی مسجد میں عبادت کرنے سے وہ کچھ نہیں ملے گا جو دو میٹھے بول آپ کے عروج کا سبب بن جاتے ہیں، اور آپ کو پستی سے عروج کی طرف آپ کے دو خوبصورت بول آپ کو اعلیٰ علیجین مقام کی طرف لے جاتے ہیں، اور سخت دنوں میں بھی آپ ایک نور کی طرح اتر کے چلے جاتے ہیں. حضرات ذی وقار توجہ فرمائیے، ہم لوگوں کا جو انداز ہے، ہمارا جو انداز تکلم ہے، ہم ہر وقت لوگوں پہ تبصرے کرتے ہیں، فضول تبصرے کرتے ہیں، جو کہ ہمارا منصب نہیں ہے. ہم فضول تبصرے کرتے ہیں، لوگوں کے کردار کو تار تار بنا دیتے ہیں، تار تار کردار کو بنا دیتے ہیں، جھانک جھانک کے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. لوگوں، یہ تبصرے ہمارے زوال کا سبب بن جاتے ہیں، اور یہ غیبت ہوتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا جرم ہے. کہ ہم لوگ اس بد اخلاقی کی وجہ سے معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ کی دھرتی پہ قدم رکھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکی والوں کے دل بڑے سخت تھے، بڑے سخت تھے، میں تلوار کی زور سے ان کے دل فتح نہ کر سکا. بدر کے میدان میں انہوں نے فرشتے دیکھے مگر پھر بھی ان کا دل نرم نہ ہو سکا. چاند کو دو ٹکڑے دیکھا، دل نرم نہ ہوا. مگر جب میں نے اخلاق دکھائے اور پھر وہ فتح مکہ والے دن، وہ کیا خوبصورت نورانی منصب پر جب آپ جلوگر ہوئے اور آپ کا ٹھاٹے مارتا ہوا وہ خوبصورت اخلاق کریمانہ اور آپ کی شفقتیں اور آپ کی محبتیں آپ بکیر رہے تھے، اور خوشبو آپ بکیر رہے تھے اور اونٹنی پر سوار تھے. اور پھر آپ اعلان فرماتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، لوگو مت گھبراؤ، مت ڈرو، قریب آؤ، میرے قریب آ جاؤ. آج اسلام تمہیں امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ سینے لگانا چاہتا ہے. آج اسلام تمہیں معاف کرتا ہے. اور پھر توجہ فرمائیے، عثمان بن طلحہ جیسے لوگ جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی، اور وہ چابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی ایک دور میں تشریف لاتے تھے، مدینہ طیبہ کے سفر شروع کرنے سے پہلے جب بھی آپ مکہ کی دھرتی پہ قدم رکھتے تو عثمان بن طلحہ سے چابی آپ مانگتے، مگر عثمان بن طلحہ چابی نہیں دیتا تھا، اور پھر آپ مغموم ہو کر، پریشان ہو کر روانہ ہو جاتے تھے. مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان بن طلحہ، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، چابی آج تیرے قبضے میں ہے، یہ چابی آج تیرے ہاتھ میں ہے، مگر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر میں جس کو عطا کروں قیامت تک ان کی نسلوں میں یہ چابی رہے گی، اور کوئی طاقت، کوئی قوت پھر وہ چابی ان سے لے نہیں سکتا. وہ اول پول عثمان بن طلحہ چونکہ کافر تھے، اور وہ پول پول گفتگو کر کے نبی مکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغموم ہو کے روانہ ہو جاتے تھے، مگر فتح مکہ والے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم کا جب نعرہ آپ نے لگایا تو پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا، آپ عثمان بن طلحہ کو تلاش کر رہے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مقدس جب عثمان بن طلحہ پہ پڑی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس ہے، کھڑا ہو جائے۔ تو عثمان بن طلحہ کامتا ہوا لڑکڑاتا ہوا جب کھڑا ہو جاتا ہے نا تو حضور نے فرمایا وہ چابی مجھے دے دو۔ وہ لڑکڑاتا ہوا کانپ رہا ہے کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا، آج تو مکہ کی دھرتی خون سے رنگین ہوگی، آج تو پتہ نہیں کس کس سے بدلہ لیا جائے گا، آج تو ان سے بھی بدلہ لیا جائے گا جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچایا کرتے تھے، آج تو ان سے بھی بدلہ لیا جائے گا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، آج ان سے بھی بدلہ لیا جائے گا کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست مبارک پر اجلیاں پھینکتے تھے، آج تو ان سے بھی بدلہ لیا جائے گا جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راہوں میں رکاوٹ بنا کرتے تھے۔ ہر شخص کانپ رہا ہے اور ہر شخص پہ ایک کبکبی سی طاری ہے، ایک ڈر سا طاری ہے، ایک خوف سا طاری ہے، اور عثمان بن طلحہ جب کھڑے ہوتے ہیں اور چابی کو یوں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ چابی یوں ہوا میں بلند فرمائی، اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے اجتماع میں اسی طرح گھماتے رہے اور آپ نے فرمایا لوگوں یہ چابی آج میرے پاس ہے، اے عثمان بن طلحہ وہ وقت ذرا یاد کر کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی اور پھر میں جس کو بھی عطا کروں گا قیامت تک یہ چابی کوئی اس سے لے نہیں سکتا۔ اب تمہیں پتا ہے کہ یہ چابی میں کس کو دوں گا۔ اب یہ اخلاق ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، وہ خوبصورت اخلاق ہے، آپ کی سخاوت ہے اور آپ کا وہ خوبصورت انداز ہے۔ اب ہر شخص کانپ رہا ہے کہ عثمان بن طلحہ سے تو چابی لے لی گئی ہے، اب نہ جانے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس پر مہربان ہوگی۔ چابی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ چابی لہراتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ چابی میں کس کو دوں گا، اور آپ نے سیدھا عثمان بن طلحہ کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ چابی آج کس کو ملے گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ کا دور ہے، آپ کی شفقت ہے، آپ جس کو چاہیں گے اسی کو یہ چابی مل سکتی ہے۔ مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا آگے بڑھو، آج محمد مصطفیٰ تجھ پر مہربان ہونا چاہتا ہے، اے عثمان بن طلحہ آج سے تیری تقدیر بدل گئی ہے اور یہ چابی آج میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ چابی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں رکھی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان قریب کھڑا کر کے آقا کریم نے فرمایا عثمان سنو، عثمان بن طلحہ یہ اعلان نبوی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں یہ اعلان کر رہا ہوں چابی صرف اس وقت نہیں دے رہا، یہ قیامت تک کے لیے آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ خانہ کعبہ کی چابی ہے، قیامت تک آپ کی نسل میں یہ چابی رہے گی، اور جب تک آپ کی نسل کا کوئی بندہ کعبے کے پاس نہیں آئے گا کسی اور سی تالا نہیں کھلے گا۔ اور آج تک بھی توجہ فرمائیں یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے کہ آج بھی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں خانہ کعبہ کی چابی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو چابی عطا فرمائی صحن حرم میں نعرے لگنا شروع ہو گئے، نعرے تکبیر کی آواز بلند ہونا شروع ہو گئے۔ حضرات یہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ خوبصورت اخلاق کہ آپ نے دشمنوں کو بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کی دولت سے، اخلاق کے نور سے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں دیر ہو گئے۔ دیکھو نا میں نے پہلے عرض کر دیا تھا نا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ یعنی مکہ المکرمہ کے جو لوگ تھے وہ تو بڑے ظالم لوگ تھے، وہ تو بچیوں کو بھی زندہ درگور کیا کرتے تھے، سخت دل تھے،
وہ تو زندہ جانور سے بھی گوشت کاٹ لیتے تھے اور پھر وہاں پٹی لگا کے پھر اس پہ سفر کرنا شروع کر دیتے، زندہ بچیوں کو درگور کیا کرتے تھے، اتنے ظالم لوگ تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تلوار کی زور سے، تلوار کی دھار سے ان کے سخت دلوں کو نرم نہ کر سکا۔ فرشتوں کو انہوں نے دیکھا بدر کے میدان میں، ان کے دل نرم نہ ہوئے، مگر جب میں نے اخلاق کے جوہر دکھائے، میں نے اخلاق کا نور دکھایا تو وہ آ کے میرے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ یہی وہ اخلاق ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت اخلاق۔ آپ توجہ فرمائیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر آج بھی جو بندہ اپنی زندگی میں، اپنے جلوتوں میں، اپنے قول و فعل میں اور اپنے تمام معاملات میں اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کا نور کی چادر اپنے اوپر اوڑھ کے چلتا ہے، اس کے وجود سے خوشبو آتی ہے، اس کے کلام سے خوشبو آتی ہے، اس کے زبان سے خوشبو آتی ہے۔ توجہ فرمائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لمبی نمازیں شروع کر دی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے محبوب، میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو اتنی لمبی لمبی تلاوت کر، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ کہ تیرے پاؤں میں ورم آ جائے، تیرے پاؤں سوج جائے۔ اے محبوب، تھوڑی سی تلاوت کیا کر۔ اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخاوت کے جوہر دکھائے تو اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روک لیا، فرمایا اتنی بھی سخاوت نہ ہو کہ خود محتاج ہو جاؤ، یہ سیرت طیبہ ہے۔ ورنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو گھر میں کچھ چھوڑتے نہیں تھے، یہ تو ایک امت کو ترتیب دینے کے لیے اور امت کو سمجھانے کے لیے کتنے کتنے دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشان نبوت میں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں چلتا تھا، مگر یہ ایک انداز ہے جو رب تعالیٰ کریم اپنے محبوب کے ساتھ ایک مشفقانہ انداز ہے۔ اور پھر یاد رکھ لیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امت کے غم میں مغموم ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتا، اے محبوب اتنا بھی مغموم نہ ہو، اتنا بھی مغموم نہ ہو اپنے امت کے غم میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تمہیں راضی کر دوں گا، تمہیں خوش کر دوں گا۔ اب آپ توجہ فرمائیے کہ جب اخلاق کی باری آئی، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخلاق کے جوہر دکھائے تو پھر رب تعالیٰ نے کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب تیرے اخلاق بہت بلند ہے، تیرے اخلاق بہت اعلیٰ ہے۔ توجہ فرمائیے کہ قیامت والا دن ترازو لگے گا، اور ترازو جب لگے گا تو اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا اور ایک طرف پہ نیکی کا پلڑا ہوگا، دوسرے طرف بدی کا پلڑا ہوگا، اور ایک عجب سی کیفیت ہوگی، کبھی نیکی کا پلڑا نیچے آئے گا، کبھی بدی کا پلڑا اوپر آئے گا، اس طریقے سے یہ انداز ہوگا، اور وہ شخص کانپ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کسی وقت بھی میرے لیے کوئی بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، اچانک ایک بادل کا ٹکڑا آئے گا، ایک بادل کا ٹکڑا آئے گا، نیکی کے پلڑے میں جا گرے گا اور نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس شخص کو جنتی قرار دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص عرض کرے گا فرشتوں سے کہ میرے اس نیکی کے پلڑے میں نمازیں بھی تو تھے، روزے بھی تو تھے، حج بھی، زکوٰۃ بھی، تلاوت بھی، تسبیحات بھی، ذکر بھی، فکر بھی، جگراتے بھی، تہجد بھی، سب کچھ تھا، مگر نیکی کا پلڑا بھاری نہ ہو سکا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا بادل کا ٹکڑا ہے؟ اس بادل کے ٹکڑے میں کیا تھا کہ جس بادل کے ٹکڑے نے میرے نیکی کے پلڑے کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ اس بادل کے ٹکڑے نے مجھے جنتی قرار دیا ہے۔ تو آواز قدرت آئے گی، یہ تیرے وہ میٹھے بول تھے، یہ تیرے وہ خوبصورت اخلاق تھے کہ جو اخلاق کے ذریعے تو لوگوں کا دل جیت لیتا تھا، اور پھر لوگوں کی دعائیں تیرے لیے نکلتی تھی، اور رب تعالیٰ کریم نے تیرے بخت کے ستاروں کو اس طریقے سے روشن کیا کہ آج ایک مشکل گھڑی میں وہ اخلاق تیرے کام آئے، وہ خوبصورت حسین جملے تیرے کام آئے۔ اب آپ اسی وقار
توجہ فرمائیے، آج دنیا میں توجہ فرماؤ کہ آج دنیا میں نہ حاجیوں کی کمی ہے، نہ نمازیوں کی کمی ہے۔ ہر مسجد میں آپ جائیں، جس مسجد میں آپ جائیں گے ہر مسجد میں نمازی ہے، نمازیوں کی کوئی کمی نہیں، روزے داروں کی کوئی کمی نہیں، حج کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں، عمرہ والوں کی کوئی کمی نہیں، زکوٰۃ دینے والوں کی کوئی کمی نہیں، عبادت و ریاضت کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں، مگر کمی اگر ہے ایک با اخلاق انسان آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ با اخلاق انسان، ہماری زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہے اور ہم لوگوں کے دلوں کو چیر کے چلے جاتے ہیں، اور وہ اتنے بد اخلاقی سے، اتنے بد زبانی سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے جو بہت نیک سیرت ہے، پورا دن ان کا لنگر چلتا ہے، پورا جو دن ہے وہ اللہ کے نام پہ خیرات ہے، صدقات ہے، زکوٰۃ ہے، اس امیر کبیر خاتون ہے، اور پورا دن وہ اس کا ہاتھ چلتا ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے، تو مگر ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ عورت سخی بہت ہے پر ہے بد اخلاق، بد زبان، ان کی جو زبان ہے وہ کینچی کی طرح چلتی ہے اور لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتی رہتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے، نمازیں بھی پڑھتی تھی، وہ روزے بھی وہ رکھتے تھے، سب کچھ تھے، مگر بد اخلاق تھی۔ بد اخلاق انسان کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک بد اخلاق انسان جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بتایا گیا کہ ایک اور خاتون ہے کہ وہ اتنے صدقات و خیرات تو نہیں کر سکتی، تھوڑی بہت، مگر وہ اتنی با اخلاق ہے، اتنی با اخلاق ہے کہ کیا کہنا، کہ وہ اتنی با اخلاق ہے، مائی صاحبہ ہے، بزرگ عورت ہے، اتنی با اخلاق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہے نا، جنتی عورت ہو یا جنتی مرد ہو، وہ با اخلاق ہوں گے۔ اخلاق وہ نشانی ہے جنتی شخص کی، کہ جو شخص جنتی ہوگا وہ با اخلاق ہوگا، ان کی زبان میں نور ہوگا، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت تعلیمات پہ کچھ یوں عمل کرنے والا ہوگا کہ وہ لوگوں کی قدر کرنے والا ہوگا، لوگوں کے دلوں میں وہ ایسے اترتا چلا جائے گا اخلاق کے ذریعے اور اس خوبصورت کلمات کے ذریعے، خوبصورت لب و لہجے کے ذریعے۔ دیکھو نا، تاثیر لفظوں میں تو نہیں ہوتی نا، تاثیر تو لہجوں میں ہوتی ہے۔ لہجہ آپ کا جتنا پیارا ہو، انداز جتنا آپ کا پیارا ہو، اخلاق اتنے ہی پیارے ہوں گے۔ تو اس خوبصورت انداز میں جب آپ کلام کریں گے تو ہر بندہ آپ کی تعریف کرے گا، اور وہ تعریف اصل میں اللہ کریم کی طرف سے ہوگا نا، کہ آپ جب مخلوق خدا سے پیار کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی توقیر کریں گے، تو پھر لوگ آپ سے پیار بھی کریں گے، آپ کی عزت بھی کریں گے، اور پھر وہ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اب آپ اسی بقار دعا کیا کرو کہ رب ذوالجلال نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت اخلاق کریمانہ پہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔